السلام علیکم، میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج شامی صاحب کے ساتھ جن موضوعات پر گفتگو ہوگی پہلے ڈال لیتے ہیں ایک نظر ان پر۔ پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا آغاز، وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا۔ سانحہ راولپنڈی کا رد عمل، کوہاٹ اور ہنگو میں بھی کشیدگی، دونوں شہروں کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا۔ عمران خان نے نیٹو سپلائی کو 3 دن اور دے دیے، اب دھرنا 23 تاریخ کو ہوگا۔ جی، سب سے پہلی خبر کہ جنرل پرویز مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کے لیے حکومت نے خط لکھ دیا ہے عدلیہ کو، اور شامی صاحب کا ہے کہ اب ہائی کورٹس میں سے 3 ججز بنا دیے جائیں تاکہ خصوصی عدالت میں پرویز مشرف کا احتساب ہو سکے۔ ہاں، اب یہ جو پرویز مشرف صاحب پر مقدمہ قائم ہوگا اور پھر چلے گا، اس میں انہیں عمر قید کی یا موت کی سزا دی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی سماعت جو ہے اس کے لیے ہائی کورٹ کے 3 جج مقرر ہوں گے۔ تو سیکریٹری قانون جو ہیں ہمارے ظفر اللہ صاحب، جی ماشاءاللہ وہ بھی بیرسٹر ہیں بالکل، اور یعنی بیوروکریٹ نہیں ہیں، ابھی نامینیٹ ہوئے، جی تو انہوں نے درخواست دے دی ہے، یہ خط لکھ دیا ہے رجسٹرار کو کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کی خدمت میں گزارش کی جائے کہ وہ 3 جج مختلف ہائی کورٹ سے مقرر کر دیں اور ان کا صدر بھی مقرر کر دیں، کیونکہ حکومت کے لیے مشکل ہے چناؤ۔ 5 ہائی کورٹس ہیں اور ان میں سے 3 جج چننے ہیں، تو حکومت ہائی کورٹس کا انتخاب کیسے کرے گی اور پھر ہائی کورٹس میں سے ججوں کا انتخاب کیسے کرے گی؟ بالکل، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہائی کورٹس کا انتخاب کریں تو اس کے چیف جسٹس کو آپ چٹھی لکھیں، لیکن اب 5 عدالتوں میں سے 3 جج جو ہیں تو ظاہر ہے افتخار چودھری صاحب ہی چن سکتے ہیں، بالکل، تو ان کی خدمت میں یہ خط چلا جائے گا اور وہ جج مقرر کر دیں گے۔ تو شامی صاحب خط میں تو یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جلدی ذرا کر دیں معاملات کو آگے ذرا۔ آپ جلدی دیکھیے، اصل میں اب جلدی ہی ہوگا نا، اب تو ایک آپ بیریئر تو کراس کر گئے نا، ٹھیک ہے، اب تو ایک معاملہ جو آگے بڑھے گا، یعنی کوئی اب اس میں تیز رفتاری سے ہی کام ہوگا، یعنی سست روی نہیں ہوگی اب اس میں۔ تو شام صاحب جو خالد رانجھا صاحب آج میں ٹی وی پہ انہوں نے سارے جرنلسٹوں کو اکٹھا کیا سپریم کورٹ کے باہر، انہوں نے کہا جی کہ جو حکومت کر رہی ہے نا بنیادی طور پہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، انہیں سپریم کورٹ تو آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خالد رانجھا صاحب تو بڑے وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ہے قانون میں انہوں نے کی ہوئی، اور ہم نے تو الف بے بھی نہیں پڑھی، میرا تو لا جو ہے وہ بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ تو لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے جو وجہ بیان کی نا سپریم کورٹ کے پاس آنے کی، وہ تو بڑی یعنی ایک معقول وجہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس حکومت اس لیے نہیں گئی کہ آپ اس مقدمے کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں کہ چلانا ہے کہ نہیں چلانا، وہ تو گئی ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے چلانے کا۔ اب آپ ایک جج جو مقرر کر دیں، اسپیشل کورٹ بننی ہے، ان کی لوگ جو ہے مقرر کر دیں، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ عدالتوں سے جج لیتے ہیں کوئی، تو چیف جسٹس اعتراض کرتے ہیں جناب آپ نے میری مرضی کے بغیر کیسے لے لیا؟ بالکل، وہ جو ہمارا اسامہ بن لادن والا قصہ تھا، اور اس میں ایبٹ آباد کمیشن، جسٹس جاوید اقبال سینئر ترین جج تھے اس وقت سپریم کورٹ کے، اور عدالت نے اسی پر اعتراض کیا تھا کہ آپ نے ہماری اجازت کے بغیر کیسے ان کو کہہ دیا، تو پھر عدالت کو ریکویسٹ کرنی پڑی اور انہوں نے نامینیٹ کیا۔ تو عدالتیں جو ہیں اور ہائی کورٹ، دیکھیے ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہوتی ہے، ٹھیک، جس طرح سپریم کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے اسی طرح ہائی کورٹ ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے۔ تو ہائی کورٹ جو ہے وہ
ایک چیف جسٹس کو آپ درخواست کریں گے، مگر کس کو کریں گے، کیسے کریں گے؟ تو بہتر کیا کہ انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو بھیج دیا۔ اب میری آرزو تو یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کوئی جج مقرر نہ ہو، اچھا، اور اگر مقرر ہو بھی تو اس کا پریزائڈنگ افسر تو یقیناً نہ ہو، ٹھیک، کیونکہ اس کے اپنے معاملات ہیں۔ بالکل، پنجاب پہلے ہی بہت بوجھ اٹھا چکا ہے، اس کے کندھے پہ اور بوجھ نہ ڈالا جائے۔ جی اچھا شام صاحب، یہ پروسیس کیا ہوگا، یہ کیسے آگے بڑھے گا؟ یعنی اب چلے 3 ججز کے نام آ گئے، اس کے بعد؟ نہیں، ججوں کے نام آ گئے، عدالت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یعنی اس میں جو مقدمہ پیش ہوگا، جی، ایف آئی اے جو ہے اس نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے، وہ چالان پیش کر کے اور پیش کر دے گی، اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ شروع ہو جائے گی، نوٹس جاری ہوگا پرویز مشرف صاحب کو، جی، وہ اپنے وکیل کر سکیں گے، اور جو حکومت ہے، وزارت داخلہ جو ہے وہ اپنے وکیل کرے گی، اور بس پھر کام شروع ہو جائے گا۔ اچھا شام صاحب، ایک بات کی جا رہی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کی طرف سے یہ آ رہی ہے کہ جناب یہ ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے خلاف کیوں آرٹیکل 6؟ ہمارے پاس ایک اختیار تھا صدر کے پاس، انہوں نے وجہ بیان کیا کہ عدالت کا ایک ایکٹیو سیگمنٹ تھا جس کو ہم نے ریفارم کرنا تھا، اور سیکیورٹی آپریشنز تھے۔ یہ تو اب یہ عدالت میں جا کے کہیں نا، وہ ٹھیک، ہم تو کوئی عدالت میں بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، اور یہ ان کی جو ایمرجنسی ہے 3 نومبر کی، وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی نوکری کو خدشہ تھا، یعنی امکان اس بات کا تھا، یا خدشہ یہ تھا کہ سپریم کورٹ ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دے گی، یا ان کو ڈسکوالیفائی کر دے گی۔ الیکشن لڑنے کی اجازت تو مل گئی تھی ان کو بعد میں، لیکن ڈسکوالیفائی کر دے گی، اسی سے انہوں نے عدالت پر یہ وار کیا۔ تو اب یہ جو بھی نکات ہیں ان کے، وہ تو عدالت کے سامنے ہی آئیں گے نا۔ تو شام صاحب مقدمے کا پھیلاؤ کتنا ہوگا؟ یہ تو دیکھیں کتنا ہوگا، کوئی بات نہیں، چاہے آپ کی زلف کی طرح لمبا ہو جائے، نہیں، اس میں کہتے ہیں کہ شب ہجرہ کی طرح لمبا ہو جائے، یا شب وصال کی طرح مختصر ہو جائے۔ چاروں گورنرز کی یونینیمس اوپینین تھی، وزیر اعظم تھے اس میں، پھر چیف انہوں نے جو لکھا ہوا ہے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے چیئرمین تھے، وہ بھی شامل تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو اب دیکھیے نا، یہ تو اب کورٹ پر ہے نا، جب کورٹ قائم ہوگی، مشرف صاحب اور ان کے وکیل جو ہیں یہ سارے نقطے اٹھا سکتے ہیں، اور حکومت جو ہے ان نقطوں کا جواب دے گی، تو نقطے تو وہاں ایک دوسرے سے الجھیں گے، ہم یہاں تو ججمنٹ نہیں دے سکتے۔ شام صاحب، ایک بریک کا وقت آ گیا، بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید، بات ہو رہی ہے جنرل مشرف کے خلاف کارروائی کے حوالے سے۔ شام صاحب، پرائم منسٹر یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ ملک سے باہر ہیں، اور آؤٹ آف بلو ایک قسم کا اس مقدمے کی کارروائی کا آغاز ہوگا۔ تو پرائم منسٹر نے کیا کرنا تھا؟ ایک ملک میں ہوتا ذرا تھوڑا سا، یعنی پیچھے سے کون پھر، یعنی صرف وزیر داخلہ کے پابندی، یعنی ذمہ داری لگی ہوئی تھی ان کی کہ میں جاؤں گا تو آپ کر دینا۔ 26 جون کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا بیان جو تھا عدالت میں جمع کیا گیا، ٹھیک ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے مقدمہ چلانے کا۔ جی، تو وفاقی حکومت کا جو فیصلہ ہے اس کا اعلان تو سپریم کورٹ کے سامنے ہو چکا ہے، ٹھیک، اور اس میں 4 جولائی کو جو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا، جس کو جسٹس جواد خواجہ صاحب لیڈ کر رہے تھے، اس نے واضح طور پر حکومت سے یہ کہا کہ وہ کارروائی کا آغاز کرے اور اس کے لیے انتظامات کرے، ٹھیک، اور حکومت نے ایف آئی اے کے سپورٹ یہ کام کر دیا۔ بالکل، اور یہ 13 اکتوبر کو یہ ہمارے جو چودھری نثار علی صاحب ہیں، جی، انہوں نے ایف آئی اے کو یہ ہدایت کی کہ وہ تیزی سے اپنا کام مکمل کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی وفاقی حکومت کا فیصلہ ہو چکا ہے، اب اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے۔ ٹھیک، تو یہ کوئی فیصلہ کرنا نہیں تھا وزیر اعظم نے، فیصلہ وہ کر چکے ہیں، اچھا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے عدالت کو بتایا جا چکا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ چودھری نثار علی صاحب اپنے آپ کو وزیر اعظم سمجھتے ہیں اور وہ جو چاہے فیصلہ کرے، ایسی بات نہیں ہے۔ ٹھیک، چودھری نثار علی صاحب جو ہیں وہ وزیر داخلہ ہیں، اور وزارت داخلہ ہی پابند ہے اس میں دستور کے تابع۔ اچھا، وہی یہ مقدمہ جو ہے، اسی کا مقرر کردہ افسر جو ہے یہ مقدمے کی کارروائی آگے بڑھائے گا، ٹھیک، لیکن وفاقی حکومت یہ فیصلہ پہلے لے چکی ہے۔ جی۔ اچھا شامی صاحب، واٹ اباؤٹ ٹائمنگ؟ وقت بڑا
اہم ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایک بات تو کی جا رہی ہے کہ جو راولپنڈی کے سانحات ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے. نہیں، وقت تو بڑا اہم ہے. دیکھیے اس میں ایک طرف تو یہ ہونے والا ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف نئے آنے والے ہیں. بالکل. اگرچہ کہ بعض لوگ ہمارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی ایک بار پھر. اچھا. اور بعض دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کسی اور ذمہ داری کا کام ان کو تفویض کیا جائے گا. ٹھیک. گویا یہ بالکل الگ تھلگ نہیں ہوں گے. اچھا. کیونکہ یہ جو سال ہے جو امریکن اور نیٹو فوجوں کی واپسی کا سال ہے، اس میں کیانی صاحب کو بالکل اباؤٹ ٹرن کرا کے کہیں رکھا نہیں جا سکتا. ٹھیک. لیکن اس سے یہ تو ایک جملہ ہے معترضہ ہے. تو کیانی اب ایک چیف آف آرمی اسٹاف نیا مقرر ہونا ہے، تو ایک طرف تو ایک نئی صورتحال ہے. ویسے کیانی صاحب سے بھی پرویز مشرف صاحب کو خوش نہیں تھے. اچھا. پہلے تو وہ کہتے تھے کہ وہ میری مٹھی میں ہے، لیکن بعد میں کیانی صاحب ان کی توقعات پر پورا نہیں اترے. بالکل. اور ان سے جو پوچھا گیا ایک انٹرویو میں کہ کیانی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، ان کا نو کمنٹس. تو کیانی صاحب نے تو گارڈ آف آنر ان کو دلوا دیا اور کوشش کی کہ آنے نہ پائے، مگر وہ آ گئے. تو بہرحال اب پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان پر مقدمہ چلانے کا یہ جو وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا، اس کی ٹائمنگ تو بڑی دلچسپ ہے. ٹھیک ہے. ایک طرف سانحہ راولپنڈی تھا، اس میں قوم الجھی ہوئی، اور دوسری طرف یہ فوج کی کمان جو ہے وہ اب آخری وقت ہے اس کا. بالکل. تو آپ اگر اس کی داد دینی چاہیے. اچھا. ٹھیک ہے. جن لوگوں نے اس کا انتخاب کیا وقت کا، تو انہوں نے ایک نئی بحث چھیڑ دی نا. جی ٹھیک ہے. تو بعض اوقات کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے دوسرا مسئلہ پہ کھڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب بھی اپنے آپ کو مین آف کرائسس کہتے تھے. تو کہتے ان کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ ایک بحران سے نبٹنے کے لیے وہ دوسرا بڑا بحران پیدا کر دیتے ہیں اس سے بڑا، اور پہلا بحران لوگ بھول جاتے ہیں. تو یہ لیڈرشپ کوالٹی ہے. آپ کے اگر سر میں درد ہے تو کچھ دل میں ٹک ٹک شروع ہو جائے تو سر کا درد بھول جائے گا. جی. تو بہرحال یہ ٹائمنگ ہے، اگر ہوشیاری سے اس کو داد دینی چاہیے. سیاستدانوں نے یہی کام تو کرنے اور کیا کرنے. اچھا، پھر اس ٹائمنگ میں اصغر خان کیس کیسے فٹ ہوتا ہے؟ نہیں، اصغر خان کیس تو یہ ہے کہ چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ اس کی بھی تحقیقات کرا لی جائے گی. کمیٹی بھی بن گئی. کمیٹی بھی اس کے لیے بنا دی گئی. دیکھیے بھٹو صاحب مرحوم جو تھے ان پر ایف آئی آر کٹوا دی گئی ان کے اقتدار کے دوران. ٹھیک. اور یعنی کہ انہوں نے قتل کیا ہے نواب محمد احمد خان کا، جو احمد قصوری کے والد تھے. گویا حملہ جو تھا ایف ایس ایف نے احمد قصوری پر کیا تھا، نشانہ وہ بن گئے. تو احمد قصوری نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی. ٹھیک. اب بھٹو صاحب جو تھے وہ ایف آئی آر کو سربمہر کر کے انہوں نے رکھ لیا. ٹھیک. اگر وہ ایف آئی آر کے تحت انویسٹیگیٹ ہو جاتا کیس اور فائل ہو جاتا، یا کوئی اور ملزم کھڑے کر کے مقدمہ چل جاتا، تو پھر وہ تو نہ ہوتا جو بعد میں ہوا. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ اچھا موقع سمجھا حکومت نے کہ بھئی ملزم جو ہیں وہ اقتدار میں ہیں، اور اگر یہ مقدمہ چل جائے، انویسٹیگیشن ہو جائے، تو یہاں تو نہ کوئی گواہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور نہ کوئی آپ ثبوت پیش کر سکیں گے. اور پیپلز پارٹی تو جناب خود ہی کانوں کو ہاتھ لگا کے اس نے دستبرداری اختیار کی ہوئی تھی. وہ جسے کہتے ہیں کنٹرولڈ ڈیمولیشن، اس نے کوئی وہ نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کی. تو اس لیے یہ بھی اچھا فیصلہ کیا ہے، تاکہ اس سے بھی بری ذمہ ہو جائیں گے وہ لوگ جن کے اوپر الزام لگتے ہیں. اچھا شام صاحب، یہ جو ہم ٹائمنگ جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو کشیدگی ہے، یہ بھی ایک مقدمہ کی ٹائمنگ جو ہے اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ، اور کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے. پنڈی سے نکلی ہے، کوہاٹ اور ہنگو میں چلی گئی. دیکھیے یہ جو کشیدگی ہے شیعہ سنی فرقہ وارانہ، یہ تو اس سے ختم ہونا چاہیے ہر قیمت پر. اور جو دیکھیں حکومت جو ہے نا، بلکہ حکومتیں صوبائی اور قومی، سب کی توجہ جو تھی وہ دہشت گردی پر تھی کہ 9 محرم الحرام کو اور 10 محرم الحرام کو کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہ ہو جائے، کوئی خودکش حملہ نہ ہو جائے، کوئی مطلب ہے کسی جلوس پر اٹیک نہ ہو جائے. تو الحمدللہ اس میں تو کامیابی ہوئی، بہت لوگ پکڑے گئے، بارود برآمد ہوا، خود کچھ جیکٹس پکڑی گئیں، اور ایک اچھا مظاہرہ ہوا ہماری ایجنسیوں کی، ہماری حکومتوں کی کارکردگی کا.
لیکن بیچ میں یہ جو پنڈی کا واقعہ ہوا اور کوئی اکا دکا واقعات اور بھی ہوئے لیکن وہ اتنے سنگین نہیں تھے، اس نے ایک سارا جو کیا کرایا ہے اس پر ایک طرح سے پانی پھیر دیا۔ اب پنڈی میں تفصیلات تو مختلف لوگ جو ہے نا مختلف بیان کر رہے ہیں، ہر ایک اپنا رنگ اس میں شامل کر دیتا ہے، اور فرقہ وارانہ معاملات میں کوئی بات کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ہمارے میڈیا نے بہرحال بڑا ایک ذمہ داری کا ثبوت دیا اور چیزوں کو سنبھالا۔ اور سوشل میڈیا کے بارے میں کیا کہیں گے؟ سوشل میڈیا اتنا افیکٹ نہیں کرتا جتنا کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کرتا ہے۔ پرنٹ میڈیا کی تو چھٹی تھی، اگر الیکٹرانک میڈیا میں کوئی غیر ذمہ دارانہ خبریں چل جاتی تو اس سے فساد پھیلتا اور کئی جگہ جگہ اور جو خون بہتا۔ تو ایک طرف تو یہ بات ہے۔ اب دوسری طرف بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ انتظامیہ پر برسے ہیں۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے انتظامیہ کی کوتاہی، نئے نئے افسر آ گئے ہیں، ان کو پرانی باتوں کا پتہ نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو پولیس ہے نا، پہلے ایک مجسٹریٹ ان کے ساتھ ہوتا تھا، ٹھیک، وہ مجسٹریٹ حکم دیتا تھا کہ آپ ہوائی فائرنگ کر سکتے ہیں، آپ ہجوم کو منتشر کر سکتے ہیں، یا آپ گولی چلا سکتے ہیں، جو بھی اس کی ضرورت ہوتی تھی، اور ذمہ داری پولیس پہ نہیں ہوتی تھی۔ ٹھیک، آپ اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب جب پولیس اگر گولی چلاتی ہے کہیں اور اس کے نتیجے میں کوئی شخص جو ہے ہلاک ہو جائے تو 302 کا مقدمہ صاحب ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو شامی صاحب نہ چلانے کے نتیجے میں نہ چلانے کے نتیجے میں جو لوگ اب تو وہ ایک دوسرے اپنے الجھاؤ میں مارے گئے نا، جی، پولیس جو ہے وہ تو موقع سے بھاگ گئی۔ بالکل، یہ خبریں تو یہی آ رہی ہیں، بالکل ایسی، اور بہت سو کی جو انہوں نے رائفلیں چھین لی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ کس طریقے سے پولیس کی بھرتی ہو رہی ہے، کتنی ٹریننگ ناقص ہے، کتنا انتظام ناقص ہے، اور یہ سارے جہاں دیکھیے یہ دیمک لگی ہوئی ہے۔ ٹھیک، آپ کو پولیس کو ویل ایکوپ کرنا ہے، پولیس کو ٹرین کرنا ہے، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ جی، اور پولیس کو ہم نے بالکل نگلیکٹ کر دیا ہے۔ یہ ابھی میں دیکھ رہا ترکی کے ماہرین آئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے ہمارے ہاں فوج پر اور پولیس پر ایک جیسی رقوم خرچ ہوتی ہیں، دونوں کا بجٹ برابر ہے۔ ٹھیک، اب پولیس کو بائی دی پیسج آف ٹائم ہم نے خوار کر دیا ہے، ان کی بھرتیاں خراب ہوئی، ان کی ٹریننگ خراب ہوئی، ان کی طرف کسی نے توجہ نہیں دی، ان کی وہ خود ایک اپنے امیج کو خراب کرتے چلے گئے۔ تو ایک تو پولیس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، دوسری انتظامیہ کی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن جب یہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں اور موب ہوتا ہے نا جب، جی جی، اس کو آپ روکتے ہیں تو اس کے لیے بہت کچھ پھر کرنا پڑتا ہے اور بڑا رسک لینا پڑتا ہے۔ ٹھیک، اور یہ جو ہوا ہے، دیکھیے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا، اب یہ باتیں ایسی ہیں کیونکہ اس میں تحقیقات ہونی ہے، بالکل، تو تحقیقات سے پتہ چلے گا کہ کس نے کیا کیا ہے، جی، کیا مسجد سے کوئی اشتعال انگیزی ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ بظاہر تو نظر آتا ہے مسجد کی طرف سے تو کوئی گولی نہیں چلی، جی، بالکل، گولی دوسری طرف سے چلی ہے، تو اس کا مطلب وہاں تو کوئی اسلحہ نہیں تھا۔ اب ایسا کیوں ہوا، یہ اشتعال کیوں پیدا ہوا؟ کیا کوئی سازش ہو گئی ہے؟ کوئی باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے جیسے شیخ رشید صاحب کہتے ہیں، دوسرے شہروں سے؟ یہ ساری چیزیں تحقیقات سے پتہ چلیں گی، لیکن اس سے پہلے بعض اصولی باتیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنا ہوگا۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے شروع کرتے ہیں، آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر۔ نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے اس کشیدگی کے حوالے سے جس کا اس وقت شکار ہیں ہم، اور پنڈی، کوہاٹ اور ہنگو میں شام صاحب نظر آ رہی۔ شام صاحب اب اس کو کنٹین کیسے کیا جائے؟ چلے یہ تو ایک انسیڈنٹ ہو گیا پنڈی والا، کنٹین تو یہ کیا جائے کہ حکومت جو ہے، یہ انتظامیہ جو ہے، پوری طاقت سے قانون نافذ کرے، کسی رو رعایت کے بغیر۔ دیکھیں پاکستان جو تھا نا، یہ ہم سب کے لیے بنایا تھا، جی، شیعہ اور سنی سب کٹے تھے، ٹھیک، اور یہ شیعستان ہوتا اگر شیعوں کا ملک ہوتا، اگر سنیوں کا ملک ہوتا تو سنیستان ہوتا۔ تو جب شیعہ اور سنی اور بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل سنت سب نے مل کے بنایا ہے تو سب کا ہے، جی، اور
اس لیے اس پہ تو حق جتنا سنیوں کا ہے اتنا شیعوں کا ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ جو ہمارے بھائی یہاں رہتے ہیں کرسچنس اور جو وہ لوگ جو یہاں رہتے ہیں شہری، ان کا بھی ویسا ہی حق ہے. جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کا بھی ویسا ہی حق ہے. تو اس لیے یہ تو ہم نے جب کٹھے ملک بنایا ہے تو کٹھے اس کو چلانا ہے. اس میں تو پہلی بات تو یہ کوئی ہے. دیکھیے ہم نے اس ملک میں یہ تماشا لگا دیا ہے. جب کوئی ہنگامے ہوتے ہیں، جب کوئی فساد ہوتے ہیں، اولن تو ان کو سی سی ٹی وی کے موجود نہیں ہوتے، کیمرے موجود نہیں ہوتے. اگر موجود ہوتے ہیں ہم ان کا نوٹس نہیں لیتے. املاک کو نقصان پہنچا دیں، لوگوں کو قتل کر دیں، کوئی نہیں پوچھتا ان کو. اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مصلحت کی پالیسی ختم کی جائے. یہ مصلحت نہیں، یہ ذلت کی پالیسی ہے، یہ بزدلی ہے، یہ بے حمیتی ہے، بے غیرتی ہے. یہ کہ آپ جو شخص کسی کی جان اور مال اور خون سے کھیلے اس کو آپ چھوڑ دیں اور وہ کہیں آپ چلیے کوئی بات نہیں اگلی دفعہ ہی کر لینا. اور یہ میں سنیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں اور شیعوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کتنے پہلے دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی ہیں یہاں، اور کس کس طرح سے جناب ہمارے جو شیعہ حضرات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا. پھر سنیوں کو اگر وہ دہشت گردی کی وارداتیں تھیں. یہ پہلی دفعہ ایک مختلف نوعیت کی واردات ہوئی ہے جس میں ہجوم انوالو ہو گئے. تو خدا کے لیے اپنے آپ کو روکیں. علماء کا بھی کام ہے اور سیاست دانوں کا بھی کام ہے اور پھر سب سے بڑھ کر حکومت کا کام ہے. بالکل. اور کچھ ہو جائے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے رو رایت کی. ٹھیک. اور یہ جو سانحہ راولپنڈی ہے، دیکھیے سوشل میڈیا پہ بہت کچھ چل رہا ہے، فلمیں چلائی جا رہی ہیں، مناظر دکھائے جا رہے ہیں. کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ مناظر درست ہیں، یہ وارداتیں درست ہیں. یہ کسی اور جگہ کے منظر بھی دکھائے جا سکتے ہیں اور کوئی اور ڈرامہ بھی ہو سکتا ہے. بالکل. اس لیے قطعاً اس طرح کی چیزوں پر یقین نہ کریں. مجھے ایسے میں سارے جن میں ہلاک ہونے والوں کی، زخمیوں کی تعداد میں بے شمار مبالغہ ہے. اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، ان کو روکا جائے. ٹھیک. یہ سائبر کرائم ہے اور جو کچھ بھی ہے ایک شخص کا قتل جو ہے وہ بھی انسانیت کا قتل ہے اور 100 افراد کا قتل بھی انسانیت کا قتل ہے. حکومت کو بالکل حقائق کو چھپانا نہیں چاہیے، حقائق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور ذمہ داروں کو سزا دینی چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں گا، یہ جو فرقہ وارانہ ایکٹیویٹیز ہیں نا اور اجتماعات ہیں، جی، ایک تو میڈیا میں ان کی کوریج محدود ہونی چاہیے. یہ کیسے؟ مطلب کہ جو لائیو کوریج ہم دکھاتے ہیں نا جلوسوں کی اور جلسوں کی، یہ اس کو آپ ذرا محدود کریں. ٹھیک. اور ابھی تو دیکھیے دہشت گردی کے خطرے، اتنا خوف تھا. میرا تو خیال تھا کہ جلوس جو ہیں یہ کم سے کم وقت میں پورے ہو جائیں گے، مکمل ہو جائیں گے اور یہ ان کو محدود کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے ریاست کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے. 2 دن پورے لاہور میں ٹیلی فون بند رہے ہیں، موبائل، اور ہم جلوس نکلتے رہے ہیں. گویا اصل میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کے بعد کوئی ضد اور پکڑ لی گئی ہے. یہ کتنی افسوس کی بات ہے جب ہم نام حسین لیتے ہیں جو صبر کی تصویر تھے، قربانی کی تصویر تھے. بات ہم ان کی کرتے ہیں اور دھونس ہم اس طرح جماتے ہیں جو جابر اور عامر دھونس جماتے ہیں ہمارے اوپر. اس رویے کے ساتھ معاملات نہیں چل سکتے، اس کا بڑا نقصان ہوگا. اور جو کچھ یہ ہمارے یہ جو ہے مذہبی اجتماعات جو ہیں اور جو ان میں کہا جاتا ہے، جو تقریریں ہوتی ہیں، آپ ذرا چھپ کے سن لو ان کو جا کے. محتاط سے محتاط شخص بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کرتا ہے. اس کو ہمیں واپس وہیں رکھ دینا چاہیے جہاں سے آتے ہیں. ٹھیک. ان کی اور یہ جو ہمارا ایک بھیڑ چال ہے، ابھی بھی آپ دیکھیں ایک آدھ ہمارے بھائی بند جو ہیں وہ تقریریں، اشتعال انگیز تقریریں اور گفتگویں سنا رہے ہیں. بالکل بھائی صاحب، اس سے آپ کی ریٹنگ ویٹنگ نہیں بڑھے گی، یہ آپ اس سے جہنم رسید ہوں گے. آپ اس کو ذرا غور فرمائیے. اور ہمیں یہ کوئی ایسے مولویوں کی ضرورت نہیں ہے جو دندناتے ہوئے ایک دوسرے کو للکارے. جو امن و امان کا مسئلہ ہے اور ابھی بھی جذبات جو ہیں ان کو قابو میں کیا جائے اور
گواہ جو ہے اکٹھے کیے جائیں، ایویڈنس اکٹھی کی جائے. اور آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک شہر میں مختلف شہروں سے لوگ آ جاتے ہیں. بالکل. پاکستان میں تو ہم نے کوئی ڈسپلن رکھا ہی نہیں ہے. بھائی آپ اپنی اپنی جگہ پر اپنی اپنی تقریبات منائیں. آپ راولپنڈی میں، لاہور میں چڑھ کے آپ کیا کرنا آ رہے ہیں یہاں؟ کیا ضرورت ہے آپ کو یہاں آنے کی؟ بالکل. اور پھر اس کے بعد اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ روکا کہاں آپ نے چھپایا ہوا ہے؟ کس طرح آپ کے عزائم کیا ہے؟ ایسے ملک نہیں چلتے، ایسے قومیں جو ہیں آگے نہیں بڑھتی، ایسے قوم معاشرے ترقی نہیں کرتے. یہ رویے سارے بدلنے ہوں گے. اور انتظامیہ کو بھی اپنی کوتاہیوں پر قابو پانا ہوگا. یہ جو بیچارے آ گئے نا افسر، کوئی سفارشی ٹٹو جن کی پوسٹنگز ہو جاتی ہیں، یا جن کو کچھ پتہ نہیں ABC نہیں ہے اور انتظامیہ کی، ان کو نہیں پتا کہ مسجد کے سامنے ماتم نہیں ہونا چاہیے، جمعے کا وقت ہے، وہ ٹائم اس کا مقرر کرے، وہاں بھاری نفری لگائے، لاؤڈ سپیکر جو ہے وہ اس کا مسجد کا اس کو قابو کرے، یہاں سے جو لوگ پڑھ رہے ہیں مرثیے ان کی آواز بند کرے. یہ احتیاطی تدابیر ہیں، یہ کرنی ہوتی ہیں. اور جو اس کو نہیں مانتا پھر قانون جو ہے اس کو چاہیے اسے منوائے. جی اچھا شامی صاحب، اس وقت جو حالات ہیں انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اپنا جو دھرنے کا پروگرام ہے نیٹو سپلائی کے راستے میں وہ بھی انہوں نے ملتوی کیا، لیکن 3 دن کے لیے. بھائی دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی مرضی کے مالک ہیں، جو مرضی فیصلہ کریں. ابھی تو ہمارے یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ایک 3 دن کی بات ہے، یہ اس وقت جو آگ بھڑک رہی ہے یا بھڑکائی جا رہی ہے اس کو بجھائیں سب مل کے. ٹھیک. اس میں پانی ڈالیں. اولین فرض اپوزیشن ہو یا حکومت ہو، یار ملک تو سب کا ہے نا بھائی. بالکل. یہ نواز شریف کی اور شہباز شریف کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ عمران خان کی بھی ذمہ داری ہے، زرداری صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. سب مل کر پانی ڈالیں اور مل کر جذبات کو ٹھنڈا کریں. اور یہ سارے لوگ موجود ہیں، شیعہ سنی ساتھ ساتھ مختلف جماعتوں میں موجود ہیں، مختلف گروہوں میں موجود ہیں، مختلف علاقوں میں موجود ہیں، ساتھ ساتھ رہ رہے ہیں. تو ہم اس ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا اپنا خون ہے، یہ سمجھ لیں اس کو. شامی صاحب یہ پوائنٹ آپ نے بڑا زبردست اٹھایا کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی رول پلے کر سکتے ہیں. رول پلے کریں. اس پہ ہم بات کرتے ہیں شامی صاحب سے واپس آ کے بریک سے، اور پھر اس کے بعد آپ کے سوالات بھی پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. ابھی ہم جب بریک پر گئے تو آپ نے دوران بریک ایک خبر سن لی ہوگی کہ جناب چیف جسٹس صاحب کی طرف سے سر وہ جو چٹھی تھی جو آج پہنچی تھی عدالت میں، جس میں کہا تھا کہ اس پر انہوں نے ابھی حکم جاری کر دیا ہے. ان کا جی 5 چیف جسٹس اور 5 چیف جسٹس سے کہا ہے کہ ایک جج کا نام بھیج دیں. یہ جو آپ کا کرمنل امینڈمنٹ ایکٹ ہے نا، جی یہ 1976 کا، اس میں 3 ججوں کا لکھا ہوا ہے. جو ان کا سیکشن 4 ہے نا، یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے ایک اسپیشل کورٹ قائم کرے گی یہ مقدمے کی سماعت کے لیے، اور اس میں 3 جج ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کی جو اپیل ہے وہ سپریم کورٹ میں ہوگی اس فیصلے کی خلاف. تو اب اگر چیف جسٹس صاحب 5 جج نامینیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ قانون میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اچھا. اس کے لیے پھر حکومت کو قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی. ٹھیک. اور ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ترمیم ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک قانون ہے، سبارڈینیٹ لا ہے، عام قانون ہے، دستور نہیں ہے. ٹھیک. تو عام قانون جو ہے اس میں آپ سمپل میجورٹی سے ترمیم کر سکتے ہیں، اور اس میں آرڈیننس کے ذریعے بھی ترمیم کر سکتے ہیں. ویسے سپیڈی ٹرائل کی طرف تو نہیں جا رہے معاملات؟ نہیں، یہ اچھی بات ہے. اگر 5 جج بھی مقرر ہوتے ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہر صوبہ کہے جی ہم سے تو کوئی جج نہیں لیا گیا، تو سارے صوبوں کے جج آ جائیں. کیونکہ دیکھیے یہ جو مقدمہ ہے نا، یہ تاریخ میں پہلی بار اس طرح کا مقدمہ قائم ہو رہا ہے، اور اس کے بڑے گہرے اثرات پڑنے والے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ جو پرویز مشرف صاحب کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں جناب فوج میں بڑی بددلی پھیلے گی اور دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے اور یہاں یہ کام ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. دوسری طرف بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہ ہے جو کہتی ہے بھائی کہیں تو آپ روکیں گے نا
قانون جو ہے ابھی اس کی خلاف ورزی، دستور کی خلاف ورزی کوئی کرے، اگر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں نواز شریف صاحب، ان کو ہتھکڑی لگ سکتی ہے اور ان کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے کال کوٹھڑی میں، اور 4 فوجی آ کر بوٹوں سے ٹھڈے مار کے ان کو لے جا سکتے ہیں، تو پھر یہ جو ان کو سرخاب کا پن لگا ہوا ہے تو صاحب چیف آف آرمی اسٹاف، اور بھٹو صاحب پہ مقدمہ چلا، قتل کا مقدمہ کس طرح رکھا گیا ان کو جس کوٹری میں رکھا گیا کنڈیمڈ سیل میں، وہ بالکل ایک عام قیدی کی طرح، اور ایک ان کا سانس بھی لینا جو دشوار تھا وہ بھی ریکارڈ ہوتا تھا. تو یہ اگر سارے کام کیے جا چکے ہیں تو پرویز مشرف صاحب جو ہیں ان کے لیے کوئی ایسی کوئی اسپیشل ارینجمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال اب مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے، تو اگر ہر ہائی کورٹ سے ایک جج آ جائے تو چلیے یہ بھی اچھی بات ہوگی. جی شاہ صاحب ذرا سوالات کی طرف چلیں. اب یہ دیکھیے ایس ایم ایس آئے ہیں. جی اچھا، اب یہ کہتے ہیں شہریار صاحب کہتے ہیں کہ یہ سخت اور غیر معمولی فیصلے کرنے چاہیے اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں. چلیے جی، بڑی اچھی بات ہے. شراز پراچا صاحب جو ہیں وہ جو میرا خیال کنسلٹنٹ ہیں چیف منسٹر کے، اچھا، اپنا خیبر پی کے، وہ کہتے ہیں جی جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہ مطلب اس سے پوری طرح متفق ہے وہ. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، ایک اختلافی ای میل ہے اور انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ جب، اچھا اب بڑی دلچسپ بات بتاؤ کہ اس پہ سوشل میڈیا پر ایک میسج چل گیا پرویز خٹک صاحب کا جو کہ کہا کہ جس پر انہوں نے جو شیعہ حضرات ہیں ان کے خلاف برہمی کا اظہار کیا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہمارے ایم کیو ایم کے دوست اس کو لے اڑے، لیکن انہوں نے پر وہاں کہا جناب یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں، ہماری تو یہ جو سائٹ ہے یہ تو کسی نے اغوا کر لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جھوٹے پیغامات چلا دیے گئے. ٹھیک. تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب، مگر ان کے شراز پراچا نے پوچھا کہ بھائی اب دیکھیے جب شیعہ حضرات جو ہیں ان کا قتل ہو رہے تھے اور ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، تو اس وقت بھی تو ایک بہت افسوسناک صورتحال تھی. تو اس لیے جذبات کو قابو میں رکھنا چاہیے. سنی کا خون بھی ویسا ہی ہے جیسا شیعہ کا خون ہے. شام صاحب، یہ جی برمنگم سے نیاز صاحب نے ایک بڑے طول و طویل ای میل لکھی ہے. اچھا، جاوید ظہور صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی گفتگو ہے دنیا ٹی وی پر اور یہ بہت میں سے خوش ہوا ہوں. اچھا. اور ایکسیلنٹ ہے، اور آپ نے جو ان کو کہا ہے اپنے دوسرے بھائی بندوں سے، میڈیا والوں سے جو اپیل کیا ہے وہ بھی بہت بر وقت ہے. اب یہ قاری مخیص الدین صاحب فون کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا شام صاحب، یہ نیاز احمد صاحب ہیں برمنگم سے، انہوں نے بڑی طویل ای میل کی ہے اور اس میں جو انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے وہ آپ کے سابقہ پروگرام کی، جو ہمارا پروگرام تھا اس کی گفتگو کے حوالے سے، جس میں آپ نے شہداء کے حوالے سے بات کی تھی آرمی کے. انہوں نے یاد دلایا، شام صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ شام صاحب کیا یہ فیکچولی کریکٹ نہیں کہ 1971 میں کیا ہوا تھا اور پھر عافیہ صدیقی کو کس نے کس کے حوالے کیا تھا، تو ان معاملات کو کیا اگنور کیا جا سکتا ہے آسانی سے؟ ان سے کہیں جی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں اور جس کے آپ شہری ہیں اور جس کا آپ نمک کھا رہے ہیں اس وقت، جی ذرا اس کی فوج نے کیا کیا عراق میں جا کر، تو پہلے ان کے خلاف کوئی بیان جاری کریں. غلطیاں ہوئی ہیں لیکن غلطیوں کے ذمہ دار وہ ہیں جو حکم دینے والے تھے، حکم حاصل کرنے والے نہیں، وصول کرنے والے نہیں. یہ بات سمجھ لیں. فوج کا ایک اپنا ڈسپلن ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. باقی تو کوتاہیاں تو ہر جگہ ہوتی ہیں. ابھی یہ کیا ہوا ہے، امریکہ کے ساتھ بش نے کیا کیا اور ان کے فوجیوں کے ساتھ کیا، اور امریکی فوجیوں نے عراق میں جا کر کیا کیا. افغانستان میں تو سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن سے آ گئے، وہ عراق میں کیسے چلے گئے؟ تو حضور آپ ذرا اپنا گھر سنبھال لیجئے، ہم اپنا گھر سنبھال لیں گے. شام صاحب اس وقت ایک اور ہے جی، یہ نازیہ محمود صاحبہ ہیں. نازیہ محمود صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ شامی صاحب جنرل پرویز مشرف کو ذاتی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے قانون کا سہارا لیا جا رہا ہے. یہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ سے سوال ہے کہ یہ کیا اس طرح ہونا رک سکتا ہے؟ کس کو؟ جنرل پرویز مشرف کو. نہیں، یہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہے، دیکھیے اب بات سنیے، انہوں نے بھی تو پرویز مشرف صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا کیا تھا، نواز شریف صاحب نے ان کا برا کیا کیا تھا. اب یہ معاملہ عدالت میں ہوگا، عدالت عالیہ کے جج بیٹھیں گے
जी, आप उनके सामने सफाई पेश करें, वो अपना मुकदमा लड़े। ठीक। कोई एक अंधेरे में फैसला तो नहीं होने वाला ना, दिन के उजाले में होगा। फजल शाह साहब है फैसलाबाद से हमारे साथ फोन पे। जी अस्सलाम वालेकुम फजल शाह साहब। हाँ सलाम शामी साहब, क्या हाल है सर? आपकी दुआ है जी, शुक्र अल्लाह का। ये हमारे फवाद भट्ट साहब हैं, जो तलाश में आते नौजवान जी मरीज हैं और बड़े जज्बे वाले, उन्होंने भी बड़ा एक अप्रिशिएट किया है सारी गुफ्तगू को। और कैप्टन उमैर साहब ने भी ये कहा है कि जनाब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, कि उसके बाद इकबाल के शेर भी लिख के भेजे हैं कि अगर क्या होते जो मुसलमान भी एक, मनफत इस कौम की एक है, ईमान भी एक, कुरान भी एक, वो सारी। फजल शाह साहब। हाँ जी जी शाह साहब, फजल शाह साहब की मेरा लाइन ड्रॉप हो गई है। हमारे साथ आमिर साहब हैं गुजरात, आप हैं हमारे साथ शाह साहब? हाँ जी सर। जी फरमाइए जनाब, जल्दी बोल दीजिए। हाँ जी, एक सवाल था मेरा, वो ये था इससे कि हमारी जमीनें जो है ना, है जी, ये उनके जो हमारी जमीनें है ना, इस पे इतने बड़े फार्म हाउस बन रहे हैं, इतने बड़े घर बन रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है, आपकी बात समझ में आ गई। ये हुकूमत पंजाब को ये पाबंदी लगा देनी चाहिए, जहां जिसका दिल करता है 5-5 एकड़ 4-4 एकड़ पर मकान बना लेता है। एग्रीकल्चर लैंड खराब हो रही है और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आमिर साहब है जी गुजरांवाला से। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। सर इशू ये है कि एक तो नंबर एक हम नेशन नहीं है, जिस दिन हम नेशन बन जाएंगे से हमारे सारे इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। हमारे मुल्क में इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बल्कि सॉल्व होने चाहिए। बात यह है कि नेशन तो हम हैं और हमने एक मुल्क बनाया और उसको चला भी रहे हैं, और मतलब इसमें तो परेशानी की बात नहीं है, लेकिन जो वायलेशंस हैं उनकी सजा मिलनी चाहिए। जो आदमी कौमी जज्बों की तौहीन करता है उसको सजा मिलनी चाहिए। शबाना साहब हैं जी खारियां से। ये जाहिद अब्बासी साहब कहते हैं कि जनाब मुशर्रफ का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए मियाँ साहब को, कि जो ज़ियाउल हक ने भुट्टो के साथ किया वो उनके साथ नहीं किया उन्होंने। तो जनाब अब्बासी साहब, चलिए वो भी शौक पूरा कर लेते। हमारी बात यह है कि अब तो मियाँ साहब जो हैं वही फैसला करने वाले हैं, अब मुकदमा अदालत में लड़े जाके। शबाना साहिबा खारियां से। जी शबाना साहिबा। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मैं एफसी स्कूल में एडहॉक टीचर हूँ और 7 साल से जॉब कर रही हूँ। किस स्कूल में? और एफसी फेडरल स्कूल में। जी फेडरल स्कूल में आप देखिए, तवज्जो करें सुप्रीम कोर्ट तवज्जो करे, को हाई कोर्ट तवज्जो करे, वफाकी हुकूमत तवज्जो करे कि इन बेचारी जो 7 साल से एडहॉक हैं, इनके ऊपर भी तो इनको भी रहम किया जाए और इंसाफ दिया जाए। शाह साहब ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जी, ये किया है नाजिश रहमान साहिबा हैं, अब साहब ये अंदाज़ा नहीं। ये कह रहे हैं शाह साहब, क्या नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे में मुद्दई हो सकते हैं? नहीं, उनकी हुकूमत, ये वजारत दाखिला मुद्दई होगी, क्योंकि अब वो नवाज शरीफ ज़ाती तौर पर मुद्दई नहीं होंगे। लेकिन ये बेहतर ये है कि आप ये सारे नुक्ते परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकला को लिख के भेज दें। शाह साहब हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।